میں نے بڑی محنت مشقت سے دین پڑھا، اور دین پڑھ کے بھی میں دنیا کے کاروبار میں نہیں لگا کہ چلو پڑھ لیا ہے آگے بزنس کرتا ہوں ساتھ کبھی دین پڑھا دوں گا۔ میں نے دن رات دین پڑھایا، تو میری تو پوری زندگی تیرے دین کے لیے گزری۔ تو رب ذوالجلال فرمائے گا تو جھوٹ بول رہا ہے، یہ اس شخص کے لحاظ سے۔ کیوں؟ فرمایا جب تو پڑھ رہا تھا اس وقت بھی تیرے پیش نظر میری رضا نہیں تھی، تیرے پیش نظر لوگوں کی واہ واہ تھی کہ میں اتنا اچھا پڑھوں کہ لوگ میرے علم کی تعریف کریں، لوگ میرے نعرے لگائیں۔ اور پھر جب تو پڑھا رہا تھا تو اس وقت بھی تیرا مقصد دین کو زندہ کرنا نہیں تھا، تیرا مقصد میری رضا کا حصول نہیں تھا، بلکہ تیرا مقصد جو لوگوں کے اندر مقبولیت تھی کہ مدرس بہت اچھا ہے، یا پھر تنخواہ کا جذبہ تیرے ذہن میں تھا۔ میں تیری زندگی کی ہر سانس میں جو تیرے دل میں نیت تھی اس سے واقف ہوں۔ تو کسی اور کے سامنے جا کر ایسی باتیں کر، تو نے زندگی گزاری مگر میرے لیے نہیں، غیروں کے لیے۔ تو کہا آج مجھ سے کس چیز کا تو اجر مانگتا ہے؟ جس مقصد کے لیے تو نے گزاری وہ تو بلے بلے دنیا میں تیری ہو گئی، آج تیری اس عمل کا میرے پاس کوئی اجر نہیں، چونکہ تو نے میرے لیے کیا ہی نہیں۔ تو اتنا بدبخت ہے کہ تو نے مجھے چھوڑ کر غیروں کو پیش نظر رکھا۔ تو ساتھ ہی رب ذوالجلال حکم دے گا فرشتوں کو کہ اس کو الٹا کر کے جہنم میں پھینک دیا جا، معاذ اللہ۔ اب دیکھو کتنی بظاہر قیمتی اور بھرپور دینی زندگی ہے، لیکن نیت نے پانی پھیر دیا اس پر۔ یہ نہیں کہ صرف ثواب ختم ہوا ہو، یہ ہوا کہ وہ کام الٹا گناہ بن گیا۔ یعنی ریا کے 3 درجات ہیں، تو الٹا گناہ بن گیا، نیکی اسے شمار ہی نہیں کیا جا رہا، اس کو ایک گناہ شمار کیا جا رہا ہے۔ گناہ کیوں ہے؟ کہ کام اللہ کے لیے کرنا تھا، اس نے اللہ کو چھوڑ کر بندوں کے لیے کیوں کیا؟ تو اس بنیاد پر ہم سب کے لیے یہ روزانہ کا ایک امتحان ہے، پڑھتے وقت، پڑھاتے وقت، بولتے وقت، ہر وقت۔ اور جس وقت یہ نیت صحیح رہتی ہے تو پھر عالم تو کیا، طالب علم کو بھی اتنا اونچا مقام ملتا ہے کہ قیامت کے دن اس میں اور اللہ کے انبیاء علیہ السلام میں صرف 1 درجے کا فرق باقی رہ جاتا ہے۔ ابن ماجہ میں یہ حدیث شریف ہے، من جاءہ الموت وہو یطلب العلم لیحیی بہ الاسلام بینہ وبین النبیین درجۃ واحدہ فی الجنہ۔ جسے موت آئی، حالانکہ ابھی طالب علم تھا، عالم نہیں بنا تھا، طلب علم میں موت آ گئی، لیکن طلب علم کا مقصد کیا تھا؟ لیحیی بہ الاسلام، تاکہ پڑھے اور پڑھ کے دین کو زندہ کرے، احیاء دین اس کا مقصد تھا۔ لیکن دین پڑھ ہی نہیں سکا، احیاء کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، مگر یہ رستہ ایسا ہے کہ یہاں ناکامی ہے ہی نہیں۔ اگر نیت سچی ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بینہ وبین النبیین درجۃ واحدہ فی الجنہ، اس میں اور انبیاء علیہ السلام کے دوران صرف 1 درجے کا فرق ہوگا۔ حالانکہ وہ 1 درجہ بھی چھوٹا نہیں، یعنی وہ اتنا ہے جتنا زمین سے آسمان اونچا ہے، لیکن یہ کتنے مراتب کراس کر کے یہاں پہنچ گیا۔ اگر یہ پڑھ کے پڑھاتا تو کیا شان بنتی، اگر لاکھوں اس کے شاگرد ہوتے، سینکڑوں اس کی کتابیں ہوتی، اگر اس کے علم اور قلم سے ہزاروں لوگ جہنم سے نکل کے جنتی بنتے، تو پھر اس کو اللہ مزید کتنا نوازتا۔ تو یہ ہے یعنی کردار اس نیت کا، جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے ذکر کیا کہ تاکہ سفر رائگاں نہ جائے اور نیت کو ہمیشہ کے لیے پیش نظر رکھا جائے۔ ہم جس مرکز میں ہیں یہ
مرکزی جامعہ محمدیہ نوریہ رضویہ بھکی شریف کے چشمہ فیض کا ایک شعبہ ہے، خواہ جامعہ جلالیہ رضویہ مظہر الاسلام ہو یا دیگر جتنے ہمارے ملک بھر میں یا باہر مراکز ہیں، اور حضرت حافظ الحدیث پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب نقشبندی قادری قدس سر العزیز بالخصوص اور دیگر اساتذہ بالعموم ہمارے مورث اعلیٰ ہیں، جن کے ذریعے سے ہمیں یہ قرآن و سنت کی وراثت ملی ہے۔ حضرت حافظ الحدیث رحمہ اللہ تعالی کی شخصیت اول تا آخر حسن عقیدہ اور حسن عقیدت سے عبارت ہے۔ اگر عقیدے کی بنیاد پر کوئی بڑے سے بڑی رکاوٹ بھی سامنے آئی ہے تو آپ نے عقیدے کو ملحوظ خاطر رکھا ہے، اس تعلق کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا، یہاں تک کہ ایک وقت حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کو جس آستانے سے وہ بیعت تھے وہاں کے سجادہ نشین سے بھی اختلاف کرنا پڑ گیا بد عقیدہ کے پیچھے نماز پڑھنے کے مسئلہ پر۔ تو حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے عقیدے کو پیش نظر رکھا اور ایسی عقیدت کو آگے آنے نہیں دیا جو عقیدت عقیدے سے ٹکرا رہی ہو، اور آخری سانس تک اپنے اس موقف پر قائم رہے۔ تو اللہ کا فضل ہے، یعنی آج لوگ کئی بار حیران ہو کے پوچھتے ہیں کہ پورا زمانہ بظاہر ایک طرف ہوتا ہے، تم دوسری طرف کھڑے ہو جاتے ہو، تو بندہ کچھ دیکھ لیتا ہے کہ اب گزارا کیسے ہوگا، حالات کیسے چلیں گے۔ تو یہ ہماری گھٹی میں سبق ہے حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ جس کی بیس پہ ہمیں کوئی ذرہ بھر بھی پریشانی نہیں ہوتی کہ اگر لاکھوں کروڑوں لوگ مخالف کھڑے ہیں مگر حق دوسری طرف ہے تو ہمیں حق کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، لوگوں کی گنتی کے ساتھ کھڑا نہیں ہونا۔ تو یہ ہمارے درس و تدریس کے اندر یہ چیز بھی شامل نصاب ہے۔ جتنے فارغ التحصیل ہوتے ہیں یا چند سبق بھی یہاں پڑھ لیتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ یوں حق کی خاطر ڈٹ جائیں اور دنیا کی روش کو نہ دیکھیں، کیونکہ معاشرہ میں اکثر بھیڑ چال ہے، ایک بھیڑ گزرتی ہے تو پھر ساری گزرنا شروع ہو جاتی ہیں، یہ نہیں دیکھتی کہ آگے جہاں چرنا ہے وہ کیاری اس سے چرنا حلال بھی ہے یا حرام ہے۔ تو اس بنیاد پر یعنی تقریب افتتاح میں یہ نیت کے موضوع پر آپ نے ضروری چیز ذہن میں رکھنی ہے۔ اگر زندگی میں صرف یہ سبق ہی یاد رہے تو انشاءاللہ یہ سبق بھی نامہ اعمال میں اور قیامت کے دن میزان کے پلڑے میں بڑا بھاری ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ آج مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ مرکزی جامعہ محمدیہ نوریہ رضویہ بھکی شریف جس نے اول سے لے کر ہمیشہ طوفانوں کا ڈٹ کے مقابلہ کیا، وہ سوشلزم ہو یا اور کوئی آندھی ہو، وہ بد اعتقادی ہو یا بد عملی ہو، ہر موقع پر جامعہ محمدیہ نوریہ رضویہ بھکی شریف نے اپنا کردار ادا کیا۔ نواسب، خوارج، روافظ، قادیانی، تفضیلی، کبھی کسی کی مجال نہیں تھی کوئی بد عقیدہ چونٹی بھی وہاں پھٹک سکے۔ چڑیا کا بد عقیدہ کہنا تو بڑا دشمن، اور اب افسوس کہ وہاں بد عقیدہ گدھیں چکر لگا رہی ہیں۔ ابھی جس شخص نے وہاں پر درس بخاری دیا وہ بدبخت شخص ہے کہ جو اپنی تقریروں میں کہتا ہے کہ امام بخاری بھی یہاں ڈنڈی مار گئے ہیں، مولا علی کی شان میں ڈنڈی مار گئے۔ وہ ایسا بدبخت شخص ہے کہ ایک طرف تو اس کا علمی نسب دیوبند سے ملتا ہے
کراچی کی بنوری ٹاؤن کے ذریعے سے، اور اس کا جو پیر ہے لالا جمشید، جو میلاد کے جلوسوں پر خشت